کی دولت اتنی بابرکت دولت ہے اور اتنی قیمتی دولت ہے، اگر کسی انسان کے پاس اس دنیا کی ساری نعمتیں آ جائیں، اس دنیا کا مال و متاع آ جائے، اس دنیا کی ہر طرح کی اس کے لیے جو ہے سب، اس کے لیے مال دولت کی، سب رہنے سہنے کی ساری فیسلٹی اس کے پاس ہے، اگر اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے تو بھائی دوستو بزرگوں کچھ دن کے لیے کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو کل قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیں گے۔ اور اگر کسی انسان کے پاس دنیا کا اندر مال پیسہ، ایک ٹائم کھانا کھا رہا دوسرے ٹائم کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، رہنے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، فٹ پاس پر رہ کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اس کی زندگی میں ایمان ہے، تو بھائی دوستو بزرگوں وہ ہم کو ناکام نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ کے لیے جو محدود زندگی آنے والی ہے، جہاں کبھی نہ موت آئے گی، جہاں بھائی دوستو بزرگوں ایک بار کامیاب ہو کر دوبارہ ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں کامیاب کرے گا۔ آج دنیا کا اندر انسان، ہر ایک انسان کی محنت، ہر ایک انسان اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی تاجر اپنے تجارت کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، ماسٹر اپنے ماسٹری کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، وکیل ہے اپنی وکالت کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، اسی طرح اگر دنیا کی جتنے بھی بھائی دوست بزرگ ہو کام ہے، سب انسان اس کا اندر پھنس رہا ہے، ہر انسان اس کے اندر اپنا وقت لگا رہا ہے، اسی لیے اپنا وقت اس کے اندر ظاہر کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن دنیا کے اندر کامیابی کتنی کامیابی ہے اس کے پاس؟ دنیا کے اندر اس کے پاس اتنی کامیابی ہے کہ آج کامیاب ہے لیکن کل کو اس کے پاس ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان شروع سے دنیا کا اندر پیدا ہوا ہے، اس کے پاس مال دولت ہے، مال دولت سے وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن بھائی دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے نقصان میں ڈالیں گے، ایسی جگہ اس کو پھنسائیں گے کہ دنیا کے اندر ہی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بار کامیاب کر دیا کہ وہاں پر اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کا۔ بھائی دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو توجہ کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے لیا ہے کہ ایمان والوں ایمان لاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کس طرح ایمان چاہ رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے، آج ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم سمجھنے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم جو ہے ایمان والے بن گئے، لیکن بھائی دوست بزرگوں ایمان جب اس کے اندر پتہ چلے گا، پتہ اس کے اندر ایمان کی جب چلے گی جب اس کو ہر جگہ سے، ہر وقت پر، ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر اس کا ایمان اس کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع دلائے، اس کا ایمان اس کو اللہ کی طرف مطمئن کرے۔ اگر اس کا اندر پریشانی آ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے، اس کو جو ہے آج اس کے پاس پیسے، کل کو اس کے پیسے نہیں ہے، آج اس کے پاس مال ہے کل مال نہیں ہے، تو بھائی دوست بزرگوں اس میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اس کا اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ایمان چاہ رہے ہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان ہے۔ ہم کو جو ہے کسی دنیا کے اندر انسان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو نہیں سنوارنا، کسی دنیا کے اندر رہنے والے انسان کی زندگی کو نہیں دیکھنا، ہم کو تو صحابہ اور نبیوں کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے ان کو دیکھ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اس طرح تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جس چیز کے اوپر، جس چیز کو اللہ کا رسول ان کے لیے بتاتے اس چیز کے اوپر ایسے جو ہے اس کو ایسے کر بیٹھتے جیسے کہ اس چیز کو کتنے دنوں سے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔
शादी को ऐश करने से इसे चाहा क्या जा रहा है? देखो भाई बुजुर्गों, अगर किसी डॉक्टर का घर का अंदर बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर नहीं होता, किसी वकील के घर का अंदर बच्चा पैदा होगा, वकील नहीं रहेगा, किसी मास्टर के घर का अंदर बच्चा पैदा होगा, मास्टर नहीं रहेगा, किसी आलिम के घर में बच्चा पैदा होगा तो आलिम नहीं रहेगा। उसके लिए उसको मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको अपना वक्त निकालना पड़ेगा, उसके लिए जो है उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर उसको डिग्री मिलेगी। आज हम जो है मुसलमान घराने में पैदा हो गए, आज उसके ऊपर हमारी कोई मेहनत नहीं है, आज हम जो है उसको ये समझ बैठे कि हम जो है ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। आज हमारे जहनों में बैठ चुका है कि जो है राय के दाने के बराबर भी ईमान बचा कर ले जाएंगे तो हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस है। भाई दोस्त बुजुर्गों, राय के दाने के बराबर भी ईमान बचाने की जो है मेहनत है। राय के दाने के बराबर ईमान को इसलिए बताया है कि दुनिया का अंदर दुनिया की रंगीनियात को देखकर, दुनिया की जो है मानवता को देखकर, इस दुनिया की सजावट को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ से राय के दाने के बराबर भी ईमान बचा नहीं जाएगा, क्योंकि इंसान का जो है शैतान खुला हुआ दुश्मन है। आज हर एक इंसान के पीछे शैतान लगा हुआ है कि इसका ईमान यहाँ से बच्चा ना चला जा रहा है। ईमान भाई दोस्त बुजुर्गों, सबसे पहले ईमान का अगर हमने कलमा पढ़ा है तो हमारे ऊपर जो है नमाज का फर्ज अहम हुआ। नमाज अल्लाह भाई दोस्त बुजुर्गों अल्लाह तबारक व तआला से मांगने का जरिया है। आज हमने जो है चोरी को बड़ा गुनाह समझा है, आज जो है ज़िना को बड़ा गुनाह समझते हैं, झूठ बोलने को जो है बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, गीबत करने को जो है बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, जुआ खेलने को जो है बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। लेकिन भाई दोस्त बुजुर्गों, जो सबसे बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं, आज हमको जो है उसके ऊपर कोई हमारी फिक्र नहीं है, आज उस पर हमारे जो है ध्यान भी नहीं जाता। जबकि सबसे बड़ा जो गुनाह है वो नमाज का छोड़ना है। नमाज का छोड़ना भाई दोस्त बुजुर्गों ऐसा है जैसा कि अपने जो है कुफ्र से हम निकल गए, कुफ्र के अंदर दाखिल हो गए, ईमान से हम खारिज हो गए। क्योंकि जो इस्लाम के और कुफ्र के दरमियान हायल चीज है, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जो बीच में 8 दीवार है वो एक नमाज है। नमाज से पता चलेगा कौन इंसान मुसलमान है, कौन इंसान गैर मुस्लिम है। भाई दोस्त बुजुर्गों, आज हमने जो है नमाज को तरफ कर दिया, आज हमने जो है नमाज को मामूली चीज समझ ली, जबकि भाई दोस्त बुजुर्गों सबसे पहले हमसे नमाज का सवाल होगा कि भाई दोस्त बुजुर्गों नमाज जो है जब हमारी नमाज बन जाएगी, जब हमारी नमाज पुख्ता हो जाएगी, नमाज के अंदर खुशू और खुशू होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की हमारे साथ मदद होगी। और अगर हमने नमाज को दिखाने के लिए पढ़ा, क्योंकि इंसान जो है नमाज को 3 तरह के इंसान जो है नमाज पढ़ते हैं। एक तो इंसान पढ़ रहा है नमाज को माहौल की नमाज चल रही है कि जो है जमात कर रहे हैं तो जमात की तरह नमाज चल रही है, बारात करना चलेगा तो वहां नमाज छूट गई, घर का अंदर माहौल है नमाज का पढ़ लिया, बाहर चले गए बाजार में छूट गई। और दूसरी नमाज है अब जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त हम अल्लाह को याद करते हैं, तो उस वक्त हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते हैं। दूसरी नमाज भाई जैसे बुजुर्गों को है हमारी। और हमारी जो तीसरी नमाज है, तीसरी नमाज वो है जिसको हम अल्लाह के खौफ से पढ़ रहे हैं, जिसको हम अल्लाह के डर से पढ़ रहे हैं। भाई दोस्त बुजुर्गों, वो दोनों नमाजें हमारी नाकाम है, वो दोनों नमाजें कल क़यामत के दिन काले कपड़े में लिपेट कर हमारे मुंह पे मार दी जाएगी। ऐसी नमाजों को हमको कोई बदला नहीं दिया जाएगा, ऐसी नमाजों का हमारे लिए कोई सवाब नहीं दिया जाएगा। हमको जो सवाब दिलाएगी, हमको जो जन्नत दिलाएगी वो नमाज है जिसको हम अल्लाह के खौफ से पढ़ रहे हैं, जिसको हम अल्लाह के डर से पढ़ रहे हैं, जिसको हम जो है दुनिया के दिखावे के लिए जो है पढ़ेंगे तो भाई दोस्त बुजुर्ग हम नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन कह देंगे जिसको दिखलाने के लिए तूने नमाज पढ़ी है उससे जाकर इसका अजर ले ले। क्योंकि नमाज जो है हर मुसलमान की पहचान है,
کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ساری امتیں جمع ہوں گی، 1,24,000 نبیوں کی امت جب وہاں جمع ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں ساری امتیں جمع ہوں گی تو آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانو گے؟ آپ اپنی امت کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی اس میں سے جماعت میں سے کس طرح پہچانو گے؟ بھائی دوست بزرگوں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ میں اپنی امت کو اس طرح پہچان لوں گا کہ میری امت کا جو ہے وضو کا آز ہے، ہاتھ جو ہے اس کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، پیر جو ہے اس کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، چہرہ جو ہے اس کے چاند کی طرح روشن ہوگا، میں اپنی امت کو جو ہے اس طرح پہچان لوں گا۔ آج امت جو ہے نماز کو سرسری سمجھ کر، آج امت جو ہے نماز کو معمولی چیز سمجھ کر چھوڑ رہی ہے۔ بھائی دوست بزرگوں، اللہ کا رسول جو ہے ہماری سفارش کب کریں گے؟ اللہ کا رسول اس وقت ہماری سفارش کریں گے جب ہم اللہ کے رسول کی امت میں شامل ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول کی امت میں شامل کب ہوں گے؟ کہ اللہ کا رسول جو انہی کو پہچانیں گے کہ جنہوں نے نماز کو پابندی سے پڑھا ہوگا۔ نہیں بھائی دوست بزرگوں، چاہے مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہے، چاہے مسلمان ہے، لیکن جو ہے اگر ہمارے اندر نماز کا فریضہ نہیں ہے، نماز کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو بھائی دوست بزرگوں، اس کی اللہ کے رسول بھی کوئی سفارش نہیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو مسلمان گنہگاروں کے ساتھ بھی کھڑا نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن مسلمان گنہگاروں کی صف لگی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کو ان کے ساتھ بھی کھڑا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر جو ہے قارون، فرعون، حامان کے ساتھ کر دیں گے، کیونکہ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ ان کے ساتھ کریں گے جو ہے بہت بڑے بڑے جو ہے ظالمان سے اس دنیا سے گزرے ہیں، جو خدائی کا دعویٰ کرتے گئے ہیں، یہاں سے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ یہاں سے کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کو کھڑا کر دیں گے، کیونکہ نماز جو ہے بھائی دوست بزرگوں، ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سفر پر نکلے، جو سفر پر چلے تو جو ہے دھوپ جو ہے بہت سخت پڑ رہی تھی، بہت سخت دھوپ ہے، گرمی کا وقت ہے، سواری جو ہے سادن کوئی ہے نہیں، پیدل چلنے کا راستہ ہے، تو مولانا جو ہے سفر پر چلتے رہے جو ان کو پیاس لگی تو وہ جو ہے مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں۔ جب وہاں جا کر پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو وہاں ایک ماٹی کا جو ہے لوٹا، ماٹی کا جو ہے مٹکا وہاں رکھا ہوا ہے، اس کا اندر دیکھا تو اس کا اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی انسان کو اگر سخت پیاس لگی ہوئی ہے، اس کے لیے اگر گرم پانی بھی دیا جائے گا تو گرم پانی کو پی لے۔ ان کو جب پانی وہاں نظر آیا تو جو ہے وہ خوش ہوئے دیکھ کر، اور جو ہے اس پانی کو جب انہوں نے پیا تو پانی اتنا سخت کڑوا تھا کہ جو ہے زبان سے تھوکتے تھک گئے، پانی کے اندر اتنی کڑواہٹ۔ مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے واپس آئے، مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولانا صاحب جو ہے آپ کے کنویں کا پانی کیا کڑوا ہو گیا ہے، آپ کا کنویں کا پانی کیا کھارا ہو گیا ہے، کہ ہم سے پہلے جب میں آیا تھا تو آپ کا کنویں کا پانی میٹھا تھا، لیکن اب میں نے پانی آ کر پی کر دیکھا ہے تو پانی جو ہے بہت کڑوا ہے۔ تو مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کو کڑوا لگ رہا ہوگا، کنویں کا پانی تو جو ہے ابھی بھی میٹھا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے اس کو چکر دیکھیے کہ اس قدر پانی کڑوا ہے میٹھا۔ جب مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو مولانا نے چیک کیا تو پانی جو ہے حقیقت میں ہی کڑوا تھا، پانی جو ہے اتنا زیادہ کڑوا تھا کہ جو ہے بہت زیادہ تھوڑے پریشان ہو گئے اس سے، پانی جو ہے بہت زیادہ کڑوا۔ تو مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے لگے، سوچ کر تھوڑی دیر بعد